فطرة الله التي فطر الناس عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد. ناظرین مجلس، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ آج ہماری مجلس کا یہ چوتھا مرحلہ، اور ہم سورہ طیبہ، سورہ مبارکہ روم کی آیتوں کے ذیل میں ہمارا بیان جاری و ساری ہے. اپنے دین حنیفہ کے اپنے سر کو دین حنیفہ کے آگے چکا دو. فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، یہ دین الہی، یہ تمہاری فطرت، تمہاری نیچر کے مطابق ہے. عظیم مجلس، اسلام کا جتنا بھی نظام، اسلام کا جتنا بھی عمل، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑا عمل، انسانیت کے فائدے کے لیے آئے. اور اسی لیے اگر کوئی پوری طرح سے دین حنیفہ کے آگے سر جھکا دے تو وہ صرف ایک بہترین مسلمان نہیں ہوگا، وہ ایک بہترین انسان بھی ہوگا، ایک بہترین اولاد بھی ہوگا، وہ ایک بہترین پڑوسی بھی ہوگا، وہ ایک بہترین وطن پرست بھی ہوگا اگر وہ پوری طرح سے دین کے آگے سر جھکا دے. اسلام کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی صرف انسانیت کے فائدے کے لیے آیا. یہ عمل کرو گے تو تمہارا یہ فائدہ ہوگا، یہ عمل کرو گے تو تمہارا یہ فائدہ ہوگا. چھوٹے سے چھوٹا ہمارا معاملہ کیا ہے کہ بڑے سے بڑے عمل کی تو بات بہت دور ہے. ہم لوگ چھوٹے سے چھوٹے عمل کو انجام نہیں دے پاتے، چھوٹے سے چھوٹا عمل نہیں کر پاتے. حالانکہ اتنا ثواب ہے اسلام میں. اسلام اور قرآن اور شریعت جیسے تیار رہتے رہتے ہیں کہ وہ چھوٹا سا عمل کر کے دکھائے اور ہم اسے بڑا سا اجر دیں، بڑا سا ریوارڈ اس کو دے دیا جائے، بڑی سی جزا اس کو دے دی جائے. چھوٹے سے چھوٹے عمل کے لیے ثواب اتنا زیادہ ہے. مگر ہمارا کیا ہے کہ ہم چھوٹی سے چھوٹی باتوں پر دھیان دیتے ہیں، لیکن چھوٹے سے چھوٹے عمل احسن کی طرف دیا، اچھے عمل کی طرف دیا. ہمارا دھیان کدھر کی طرف رہتا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ زنجیروں میں ہم نے اپنے آپ کو جکڑ رکھا ہے. اسلام آزاد کرانے والا نظام ہے، اسلام آزاد کرانے والا سسٹم ہے. ہم نے اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے. کوئی سپرسٹیشن کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، نہیں وہم کی زنجیر. وہم ہوتا ہے نا انسان کو، ایسا کریں گے تو ایسا نہ ہو جائے، ایسا کریں گے تو ایسا نہ ہو جائے. کہ کسی نے اپنے آپ کو سماج کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، ہر ایک نے اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. اگر ہر ایک پوری طرح سے دین حنیفہ کے آگے سر جھکا دے تو سب آزاد ہو جائے. سب دین انسان کو آزاد کرانے کے لیے آیا ہے، دین انسان کو زنجیروں سے چھڑانے کے لیے آیا ہے. وہ زنجیریں جو ہم نے اپنے آپ پہن رکھی ہیں، اور اس میں ایک زنجیر وہ بھی ہے کہ جسے وہم کی زنجیر کہا جاتا ہے. یہ وہم بہت زیادہ ہوتا ہے نا، اور وہ وہم جو جس میں انسان نے اپنے آپ کو گرفتار کیا ہوا ہے، انسان نے اپنے آپ کو بند کیا ہوا ہے جس وہم میں، اس کی شریعت میں کوئی جگہ نہیں ہے. بلکہ خود آیت اللہ دستغیب شیرازی نے اپنی کتاب گناہان کبیرہ میں لکھا کہ اس طرح کے وہم جو ہوتے ہیں وہ شرک ہیں. شرک کہتے ہیں یعنی اللہ کے معاملات میں کسی اور کو دخل دینا. اور وہ وہم کیا ہوتے ہیں کہ مان لیے کوئی باہر نکل رہا ہے، کسی کو چھینک آ گئی تو لیجیے ہو گیا کام. مطلب یہ کہ اب وہ باہر نکل رہے ہیں تو اللہ کی حفاظت تو ختم ہو گئی، آپ کی چھینک کی نحوست طاری ہو گئی. اب اللہ کی قدرت ختم ہو گئی، آپ کی چھینک کی نحوست اس پہ طاری ہو گئی. یا پھر اگر بلی نے راستہ کاٹ دیا، بلی راستہ کاٹ گئی، اب کینسل کرو، ابھی نہیں نکلنا باہر. آیت اللہ دستغیب شیرازی کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک ہے. اب دیکھیے دیوار پہ کوا بولا مہمان آئے گا، گنگا گر گیا تو کوئی آنے والا ہے. بہت زیادہ اس طرح کی بہت زیادہ وہم لوگوں میں ہوتے ہیں.
کہ لیکن آیت اللہ تصویر شیرازی نے کہا کہ یہ قدر شرک ہے کہ بہت زیادہ ہوتا ہے میری یہ کہ لیفٹ آنکھ جو ہے وہ پھڑک رہی ہے تو وہ اچھا ہونے والا ہے. عورتوں میں لیفٹ آنکھ کا پھڑکنا اچھا ہوتا ہے اور جو رائٹ آنکھ ہے اس کا پھڑکنا برا ہوتا ہے, تو اگر وہ پھڑکے گی تو کچھ نہ کچھ برا ہونے والا ہے. مطلب گویا اب آپ کے جسم کے جو اعضاء ہیں یعنی جسم کے جو پورشنز ہیں وہی اچھا برا کرنے والے ہیں, اور قدرت کچھ اچھا برا کرنے والی نہیں ہے. جو کرے گی وہ آنکھ کرے گی, جو کرے گی وہ پیر کی کھجلی کرے گی, جو کرے گا وہ کوا کرے گا, جو کرے گا وہ بلی کرے گی, جو کرے گی وہ آپ کی چھینک کرے گی. قدرت کی قدرت ختم ہو گئی. شرک ہے. آیت اللہ دستگیر شیرازی کہہ رہے ہیں شرک ہے. اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑے دل سے ہم لوگ عمل کرتے ہیں, لیکن اگر اسلام کے چھوٹے چھوٹے عمل پر ہم لوگ عمل کر لیں تو اتنی جزا ہے کہ اتنی سی بات آپ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی کسی کو پانی پلا دے, ایک گلاس پانی پلا دینا کون سی بڑی بات ہے, کتنا چھوٹا سا عمل ہے. مگر میں نے کہا اسلام تیار رہتا ہے ہر وقت کہ تم چھوٹا سا عمل کر کے دیکھو اور ہم اس کی جزا پھر دیکھو کتنی دیتے ہیں. کہ بس میں مولائے کائنات سجی ہوئی ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ نام اعمال کی ٹاپ لسٹ پہ تمہارا کون سا عمل لکھا جائے گا. تو اصحاب نے کہا مولا بتائیے کہ نام اعمال کی ٹاپ لسٹ پر کون سا عمل لکھا جائے گا. کہا کہ اگر تم نے کسی پیاسے کو پانی پلا دیا تو یہ ٹاپ لسٹ پہ لکھا جائے گا. اور صرف یہی عمل نہیں, اس عمل کے بارے میں تو ابھی ہم بعد میں عرض کریں گے. کہا کہ اگر کوئی مومن کسی مومن کے چہرے کو دیکھ کے مسکرا دے اور اس کی مسکراہٹ کی وجہ سے اس کی پریشانی دور ہو جائے, اس کا ٹینشن کم ہو جائے, تو کہا کہ اس کا بڑا اجر و ثواب ہے. کہا کہ کوئی اگر یہ تمام وصیتیں مولائے کائنات نے جناب مالک کے اشتر کو کی ہیں کہ دیکھو تمہارا ایک مومن کے لیے, ایک مومن کا فریضہ یہ ہے, اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب وہ تمہیں کبھی راستے میں مل جائے تو اسے دیکھ کے مسکراؤ, سلام میں پہل کرو, اس سے مسافہ کرو, اور اس کے بعد کہا کہ اگر وہ پریشان حال ہو تو اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرو, چاہے وہ ایک مسکراہٹ ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو, کیونکہ ہر ایک کے پاس تو اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ پریشانی کو دور کیا جا سکے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں. تو کہا ایک مومن کی مسکراہٹ ایک مومن کی پریشانی کو کبھی کبھی دور کر دیا کرتی ہے. یہ مورال ہائی کرنا ہوتا ہے. تو کہا کہ اس کے علاوہ اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ, اور اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی تشییع جنازہ کرو, اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے جاؤ. یہ ڈیوٹیز کتنے چھوٹے چھوٹے سے عمل ہیں, کتنا کم وقت اس میں خرچ ہوتا ہے, لیکن کہا کہ بڑا اجر عظیم ہے اس کا. مالک اشتر کو مولا بتا رہے ہیں کہ کوئی چھوٹی یا معمولی بات تو ہے نہیں, اس کا بڑا اجر عظیم ہے. کہا بڑی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں, اور یہ وہ عمل ہیں کہ جس کے لیے اگر انسان صرف نیت کر لے تب بھی وہ نیکی لکھ دی جاتی ہے. پروردگار کا کرم یہ ہے کہ اگر کوئی نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ نیکی نام اعمال میں نوٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے, اور اگر کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو برائی اس وقت تک نام اعمال میں نہیں لکھی جاتی کہ جب تک کہ وہ برائی کر نہ دے. لیکن نیکی کا صرف ارادہ کیا جاتا ہے تو ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے, اور جب وہ نیکی کر لیتا ہے نیکی کرنے والا تو 70 نیکی کا ثواب اسے دیا جاتا ہے. صلوات کیجیے. تو کہا کہ کسی کو ایک گلاس پانی پلا دینے کا اتنا ثواب ہے کہ ٹاپ لسٹ پر اس کا نام لکھا جائے گا. تو سوال یہ ہے کہ کسی کو بھی کوئی بھی پانی پلا دے تو اتنا ثواب ہے, لیکن اگر کوئی اپنے باپ کو پانی پلا دے, کوئی اپنی ماں کو پانی پلا دے تو اس کا کتنا ثواب ہے. تو کہا کہ آؤ سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ثواب ہم تمہیں بتائیں کہ کتنا ثواب, کتنا اجر دیا جاتا ہے. کہ جب ایک بیٹا پانی باپ کے لیے لے کے آتا ہے, باپ رات کو سوتے سے اٹھا اور اس نے بیٹے سے پانی مانگا, بیٹا پانی لینے کے لیے گیا, اور جب وہ واپس آیا تو باپ سو چکا تھا.
پوری رات بیٹا پانے کے لیے کھڑا رہا، اس خیال سے باپ کو جگایا نہیں کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ باپ کی نیند خراب ہو جائے. پوری رات. وہاں دوسرا معاملہ شروع ہو گیا. وہاں یہ معاملہ شروع ہوا کہ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان قتل کر دیا گیا. دیکھیے کڑی سے کڑی کس طرح سے ملتی ہے. یہاں یہ نیک عمل انجام دیا جا رہا ہے، وہاں کسی کے کوئی اپنے لیے خود پریشانی کھڑی کر رہا ہے کہ ایک نوجوان بنی اسرائیل میں قتل کر دیا گیا، اور اس کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ ہم جب تک نہیں مانیں گے جب تک کہ جو قتل ہوا ہے وہ خود اپنی زبان سے قاتل کا نام نہ بتائے. حالانکہ اگر پروردگار کی خدمت میں آ کے دعا کرتے تو پروردگار انہیں قاتل کا نام بتا دیتا، چاہے وہ جناب موسیٰ کے ذریعے سے بتا دیتا، لیکن بتا دیتا. مگر نہیں، وہ بنی اسرائیل کیا جو حجتی نہ کریں، بحث نہ کریں، کہا کہ نہیں یہی بتا، مرنے والا بتا. تو قدرت نے وحی کی جناب موسیٰ کے اوپر کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ یہ گائے خریدیں اور گائے کو ذبح کریں اور اس گائے کے جسم کا ایک ٹکڑا، گوشت کا ایک ٹکڑا مرنے والے کے جسم پر لگائیں، مرنے والے کی باڈی پر لگائیں، وہ جاگ جائے گا اور جاگنے کے وہ زندہ ہو جائے گا، زندہ ہونے کے بعد وہ بتا دے گا کہ قاتل کون ہے. اچھا اتنا کہا گیا تھا، اگر اتنا ہی کر لیتے وہ بھی کافی تھا، لیکن نہیں، ان کو بحث کرنے کی عادت ہے. اپنے لیے پریشانی انسان خود کھڑی کر لیتا ہے. میں نے وہی عرض کیا نا کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو جو زنجیروں میں جکڑ لیا ہے تو وہ بے وجہ جکڑ لیا، ورنہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ صرف اسلام پہ چلتے رہو تو تم سے زیادہ آزادانہ زندگی کوئی بسر کرنے والا نہیں ہے. سب سے زیادہ آزاد زندگی اسلام پہ چلنے والوں کی ہے، کیونکہ اتنی فلیکسیبلٹی ہے اسلام میں، اتنا لینینٹ ہے اسلام، اتنا نرمی ہے اسلام کے اندر، کہیں کوئی پریشانی ہے ہی نہیں. لیکن ان لوگوں کے لیے جو پوری طرح سے جھکے، ان لوگوں کے لیے نہیں کہ جو آدھا اسلام کا مانے اور آدھا اپنا مانے. تو وہی بنی اسرائیل کہ نہیں کیسی گائے ہونی چاہیے، قرآن بتا دیا گیا. کس سن کی گائے ہونی چاہیے، اب سن بھی بتا دیا گیا. کس نسل کی گائے ہونی چاہیے، اب نسل بھی بتا دی گئی. اب اپنے لیے خود پریشانی کھڑی کر لی، ورنہ جب قدرت نے کہہ دیا تھا تو چاہے جو بھی گائے لاتے اسے ذبح کرتے اور اس کے گوشت کا ٹکڑا چھڑاتے تو وہ تو زندہ ہو جاتا. مگر نہیں، اپنے لیے پریشانی، اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑ لیا، اپنے آپ کو پابند کر لیا اس بات کا کہ اب کوئی اسپیشل گائے ہونی چاہیے. لہٰذا آپ ڈھونڈتے تھے، سارے میں وہ گائے ڈھونڈی، کہیں نہیں ملی. اب وہ گائے ملی تو کس کے گھر میں ملی؟ اس بیٹے کے گھر میں ملی کہ جو پوری رات باپ کے لیے پانی لیے کھڑا رہا تھا، پوری رات باپ کے لیے. اور اس گائے کا بھی واقعہ، اس کی ریئلٹی یہ تھی کہ وہ رات کو باپ کی ملکیت تھی، صبح میں وہ بیٹے کی ملکیت ہو گئی. یعنی رات کو باپ اس کا مالک تھا، صبح میں بیٹا مالک ہو گیا. تو سوال یہ ہے کہ جب رات میں باپ مالک تھا تو صبح میں بیٹا مالک کیسے ہو گیا؟ تو ایک بات اور میں اپنے بچوں کے سامنے، لڑکیوں کے سامنے کانسیپٹ کلیئر کر دوں کہ ہم لوگوں کے ذہن میں ایک چیز یہ ہوتی ہے، ہم لوگوں کے مائنڈ میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جو باپ کا مال ہے وہ تو ہمارے باپ کا مال ہے. لیکن اگر باپ جب تک خوشی سے اجازت نہ دے دے وہ بھی ہمارا مال نہیں ہے. جب تک خوشی سے اجازت نہ دے دے، اگر وہ ناراض ہے ہم سے تو ہم اس کے باپ کے مال کو خرچ نہیں کر سکتے. تو وہاں وہ گائے رات میں باپ کی تھی، صبح میں وہ بیٹے کی ہو گئی. کیوں ہو گئی؟ کیونکہ جب باپ کی آنکھ کھلی اور اس نے بیٹے کو پانی لیے ہوئے کھڑے ہوئے دیکھا تو باپ اتنا خوش ہوا کہ وہ گائے اس نے بیٹے کو گفٹ کر دی، یہ تمہاری گائے ہے. وہاں بنی اسرائیل اس گائے کو ڈھونڈتے ہوئے اس دروازے پر آئے. جیسے ہی اس دروازے پر آئے اور ماں کو یہ پتا چلا کہ یہ گائے خریدنے کے لیے آئے ہیں، جس گائے کی شرط لگا دی گئی ہے وہ گائے ہمارے گھر میں ہے، تو فوراً بیٹے کو بلایا. جب تک میں راضی نہ ہو جاؤں، جب تک میں تیار نہ ہو جاؤں، اس گائے کو تم سیل مت کرنا، بیچنا مت اس گائے کو. ہمارے ذہنوں میں، ہمارے مائنڈس میں ایک بات یہ رہتی ہے کہ یہ تو بوڑھے ہو گئے، یہ سٹیا گئے ہیں، لہٰذا اپنے معاملات میں ان سے ایڈوائس مت لو. ہم سے زیادہ کوالیفائڈ، ہم سے زیادہ عقل مند، ہم سے زیادہ قابل اب ہے ہی کون. لہٰذا اگر کوئی ماں بولنا بھی چاہتی ہے، کوئی باپ بولنا بھی چاہتا ہے تو ہم اسے خاموش کرا دیا کرتے ہیں. آپ کو کیا معلوم، یہ نیا زمانہ ہے، یہ نیا دور ہے، آپ کیا، ہم کوالیفائڈ، ہم پڑھے لکھے، ہمارے پاس ایجوکیشن، ہم سے بہتر کون ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے نا. اسی لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہر دور کا انسان نقصان میں ہے، ہر دور کا انسان خسارے میں ہے.
جو جاہل رہ گئے وہ بھی خسارے میں ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو بڑا قابل سمجھ لیا وہ بھی خسارے میں ہیں۔ ماں باپ چاہے کتنے بھی جاہل ہوں، لیکن اولاد کے لیے ماں باپ سے زیادہ فائدے مند کوئی دوسرا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ بھلے ہی اچھا مشورہ اگر نہ بھی دے پائیں تو ان کی دعا ہی تمہاری کامیابی کے لیے کافی ہو جاتی ہے، ماں کی زبان سے نکلی ہوئی دعا تمہاری کامیابی کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ماں باپ کے سلسلے میں ایک پوری مجلس آپ لوگوں کی نظر کریں گے۔ تو ماں نے کہا کہ جب تک میں تیار نہ ہو جاؤں، ہمارا دور ہوتا، ہمارا زمانہ ہوتا، ہمارے بچے ہوتے تو یہی کہتے کہ آپ کو کیا معلوم، بزنس کے کنڈیشنز آپ کو نہیں معلوم، لیکن بیٹا لائق، بیٹا جو پوری رات باپ کے سراہنے کھڑا رہا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہاں سودا ہونے لگا، ماں تیار نہیں ہے، وہ بڑی سے بڑی قیمت دینے پہ تیار ہے، ماں بیچنے پہ تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ حالت یہ ہوئی، طے یہ پایا کہ پوری بنی اسرائیل کا سونا گائے کی کھال میں بھر کے دے دیا جائے۔ قرآن مجید نے کہا کہ ہم نے گائے کی کھال کو بڑا کر دیا، اتنا بڑا کر دیا کہ پورے بنی اسرائیل کا سونا گائے کی کھال میں سما گیا۔ حاضرین مجلس، یہ ماں کے مشورے کی برکت تھی کہ بیٹے کو جو باپ نے گائے عطا کی تھی خوش ہو کر، اس گائے کی برکت یہ تھی کہ پورا بنی اسرائیل خالی ہو گیا، وہ بیٹا دولت مند ہو گیا۔ یہ ماں کی دعاؤں کا اثر تھا، یہ ماں کی خوشی کا اثر تھا، یہ ماں کے راضی ہو جانے کا اثر تھا۔ اور ہمارے اور آپ کے چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا یہ تو تھا ہی کہ وہ بیٹا ماں باپ کا اطاعت گزار تھا، ایک اور خوبی اس بیٹے کی یہ تھی کہ وہ محمد و آل محمد پر درود بہت پڑھا کرتا تھا۔ کہا دو بار دنیاوی ماں باپ کو بھی خوش رکھتا تھا، کہا یہ دونوں کرم اس کے اوپر۔ تو حاضرین مجلس، چھوٹا سا عمل ہوتا ہے اور کبھی کبھی جزا اتنی بڑی ہوتی ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ چھوٹے سے عمل کی جزا بہت بڑی ہوتی ہے۔ کتنا چھوٹا عمل تھا کہ باپ کے لیے پانی لے کر آیا تھا، مگر جب قدرت جزا دینے پر آئی تو کتنی بڑی جزا، کتنا بڑا ریوارڈ دے رہی ہے قدرت۔ تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جہاں چھوٹا عمل ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ میرے بچے، میری بہنیں، میری بچیاں یاد رکھیں، میری ینگسٹرز یاد رکھیں اس بات کو کہ کوئی بھی عمل ہو، وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، جب تک نیت اچھی نہیں ہوگی عمل وہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ نیت کا اچھا ہونا ضروری ہے، نیت کا نیک ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کوئی عمل نہ کیا جائے کہ یہ بھی خوش ہو جائیں وہ بھی خوش ہو جائیں، یہ بھی تعریف کر دیں وہ بھی تعریف کر دیں۔ جو عمل یہ سوچ کے کیا جاتا ہے وہ عمل وہاں قابل قبول نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک ایسا مالک ہے کہ اگر اسے بھی شریک کر لیا جائے اور کسی اور کو بھی اس عمل میں شریک کر لیا جائے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، سب اسے ہی دے دو، مجھے نہیں چاہیے، سب اسے ہی دے دو۔ ہم لوگوں کے عمل میں ایک چیز یہ بہت پیدا ہو جاتی، بہت دعا کیا کیجئے، بہت دعا کیا کیجئے کہ اول تو اللہ نیکی کی توفیق دے دے، اور جب نیکی کی توفیق دے دے تو پھر نیت نیک ہو، نیکی کرتے ہوئے نیت نیک ہو۔ ہمارے یہاں بڑا یہ ایک مصیبت یہ ہو جاتی ہے کہ مان لیجئے کہ کسی کی اگر مدد بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی دل میں ہمیشہ تمنا ہوتی ہے کہ کم سے کم 8-10 لوگ تو دیکھ ہی گئے، نہیں یہ پیسے نکالے لیتے جو پکڑیے سب کے سامنے دینے میں جو مزہ آتا ہے وہ اکیلے دینے میں تھوڑی مزہ آتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسے دو، ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ شریعت اسلام کہہ رہی ہے ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ ہمارا کیا ہے کہ ہمیں مزہ ہی نہیں آتا جب تک 10 لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اچھا دے دیا 10 لوگوں کے سامنے، پھر کیا ہوا کہ آپ پہنچے وہاں پر، جنت میں پہنچے۔ جب جنت میں پہنچے اور وہاں پر نیکی تولی جانے لگی تو اب ہمیں یاد آئے کہ وہ فلاں صاحبہ کی ہیلپ کے لیے 100 کا نوٹ بھی دیا تھا ہم نے، وہ نظر نہیں آ رہی، وہ والی نیکی وہ رجسٹرڈ نہیں ہوئی، رجسٹرڈ نظر نہیں آ رہی۔ تو فوراً قدرت کی آواز آئی کہ وہ نیکی یہاں رجسٹر نہیں ہوئی، وہ تو وہاں 10 لوگوں کے رجسٹر میں رجسٹر ہوئی ہے، جو 10 لوگوں کے رجسٹر تم نے کھلوائے تھے نا اس میں رجسٹرڈ ہو گئی۔ تو جب وہاں رجسٹرڈ ہو جاتی ہے کوئی نیکی، وہاں تم رجسٹرڈ کرا دے تو پھر ہمارے یہاں بھی رجسٹرڈ نہیں ہوتی وہ نیکی۔ تو یہ ہے وہاں والوں کے لیے کی تھی تو وہیں رہ گئی، یہاں تک
कैसे होता। तो अमल किया जाए लेकिन इस नियत के साथ किया जाए कि नियत पाक हो, पाकीज़ा हो, नियत नेक हो। तो जब नेक नियति के साथ अमल किया जाएगा तो वो अमल वहां पर बहुत ज्यादा काबिल कबूल होगा, उसकी बहुत बड़ी जज़ा होगी। और इस अमल के अलावा एक चीज ये भी है जो मैं बता दूं कि वो आमतौर पर लोगों को ये समझ में नहीं आता कि बहुत ज्यादा लोगों के पे एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि हम किसका साथ दें और किसका साथ न दें। अगर कहीं पर क्राइसिस हो जाते, और कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ क्राइसिस होते ना हो, जहाँ कोई ना कोई मामला झगड़ा ना होता हो, जहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ना हो, जहाँ ग्रुप बंदियां होती ना हो। तो देखिए जब भी कहीं कोई ग्रुप बंदी हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए, तो हमेशा साथ हक का देना चाहिए, बेहतरीन अमल यह है। लेकिन हक में भी ये लोगों की समझ में नहीं आता कि किस तरह से हकदार वो हक पे है या नहीं है। तो लोगों की समझ में नहीं आता कि किसका साथ दे, कौन हक में। कभी कभी ये कॉन्सेप्ट ही लोगों पे क्लियर नहीं हो पाता कि हक पे कौन है तो किसका साथ दें। मौलाए कायनात ने नहजुल बलागा में इरशाद फरमाया कि नियत देख लो, अगर कोई इस्लाम के लिए लड़ रहा है, शरीयत के लिए लड़ रहा है, उसका पर्सनल फायदा उसमें नहीं है तो तुम उसका साथ दो। और अगर किसी ग्रुप को देख लो कि वो अपने पर्सनल फायदे के लिए लड़ रहा है तो कहा कि फिर इस तरह से उससे अलग हो जाओ कि जिस तरह से ऊंटनी का बच्चा होता है। कहा लोग तुम्हें इस तरह समझें जैसे ऊंटनी का बच्चा। लोगों ने कहा मौला ऊंटनी का बच्चा कैसा होता है? कहा ऐसा होता है ना उस पर सामान कोई लाद सकता है ना उसका दूध निकाल सकता है, बिल्कुल बेकार है, न सामान लादा जा सकता है ना उसका दूध निकाला जा सकता है। तो कहा कि बिल्कुल इस तरह से खड़े हो जाओ कि जिस तरह से कि तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है, कोई तुमसे फायदा ना उठा सके, कोई ऐसा ग्रुप तुमसे फायदा ना उठा सके जो अपने पर्सनल फायदे के लिए लड़ रहा है। कहा अगर फायदा हो तो उसका फायदा हो कि जो हक के लिए लड़ रहा है। और कहा कि हक के मामले में याद रखो कि जब तुम्हें यह पता चल जाए कि यह हक के ऊपर है तो फिर किसी वक्त भी ये न कह देना कि हम तो न्यूट्रल हैं, ना हमें इनसे कुछ लेना देना ना उनसे कुछ लेना देना। वाजिब हो जाता है इंसान के ऊपर कि जब उसे ये पता चल जाए कि ये जो है ये हक के ऊपर है, उनका साथ देना वाजिब हो जाता है। बहुत दफा कह दिया करते हैं ना लोग, भाई हम तो न्यूट्रल हैं, हमें नहीं मतलब। न्यूट्रल नहीं हुआ जाता, हक के मामले में न्यूट्रल नहीं हुआ जाता। जिस तरह से नमाज रोजा नहीं छोड़ा जा सकता उस तरह से हक को छोड़ा नहीं जा सकता। हक वाले के साथ होना जरूरी है। सिफ़ीन की जंग से जब मौलाए कायनात वापस पलट रहे थे तो एक शख्स आपके साथ साथ चल रहा था और उसने कहा कि देखिए सिफ़ीन में मैंने माविया का साथ नहीं दिया। तो एक मर्तबा माथे पे बल पड़ गए, कहा तो तूने हक का साथ भी नहीं दिया, अगर तूने बातिल का साथ नहीं दिया तो तूने तो फिर हक का साथ भी नहीं दिया, तो फिर फायदा क्या हुआ? मालूम ये हुआ कि काफी ये नहीं है कि तुमने बातिल का साथ दिया या नहीं दिया, झूठ का साथ दिया नहीं दिया, वाजिब ये है कि तुम हक का साथ दो। एक सलावत भेज दिया मोहम्मद तो हक का साथ देना वाजिब है। ये अमल अल्लाह की नजर में बहुत ही बेहतरीन अमल है कि इंसान हक का साथ दे। और देखिए ये जितने भी अमल, छोटे छोटे अमल, जाहिर बात है कि 1 घंटे की मजलिस में हम हर अमल के बारे में बात नहीं कर सकते, वक्त कम होता है, हमें और भी चीजें बयान करनी होती हैं। तो मुख्तसर तौर पे हमने बहुत थोड़ा सा मुख्तसर सा बयान किया। उसी मुख्तसर तौर पर बयान करने के बाद, छोटे छोटे अमल के बारे में बयान करने के बाद एक चीज हम ये भी कह दें कि इतना तो याद रखो कि तुम्हारा छोटा अमल अगर किसी नबी के अमल की तरह हो जाए तो फिर तुम्हें जज़ा कम नहीं मिलेगी, जितनी नबी को जज़ा मिली उतनी तुम्हें जज़ा मिलेगी। अगर कोई मोमिन का अमल कोई ऐसा अमल हो जाए कि पैगंबर का भी वही अमल था, किसी मोमिन का भी वही अमल है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो नबी है तो उन्हें बड़ी जज़ा मिले, तुम सिर्फ मोमिन हो गए और मासूम हो तुम्हें छोटी जज़ा मिले। नहीं, तारीख में हमने ऐसे वाकये देखे कि एक अमल नबी ने किया और एक अमल मोमिन ने किया और जज़ा दोनों की बराबर थी, जज़ा दोनों की बराबर थी। और अब मैं उसी अमल के बारे में आपके सामने अर्ज करूंगी। पहले क्योंकि मैंने हक की बात कह दी कि हक का साथ देना जरूरी है, तो मैं आपके सामने अर्ज कर दूं कि जनाब अम्मार यासिर एक ऐसे सहाबी हैं कि जिन्होंने हक का साथ बहुत ज्यादा दिया है। यही जनाब अम्मार यासिर से रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि अम्मार यासिर हक तुम्हारे साथ और तुम हक के साथ हो। यही
حدیث مولا کائنات کے لیے بھی ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. اور اس کے بعد عمار یاسر سے فرمایا نا کہ عمار یاسر اگر پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور علی ایک طرف ہو جائے تو تم علی کا ساتھ دینا, تم حق کا ساتھ دینا. تم یہ نہ دیکھنا کہ میجورٹی کدھر ہے, تم یہ دیکھنا حق کدھر ہے. تو معلوم یہ ہوا میجورٹی کا ساتھ دینا ضروری نہیں ہے, حق کا ساتھ دینا ضروری ہے. تو یہی عمار یاسر, میں نے کہا نا کہ اگر عمل نبی کے عمل جیسا ہو جائے تو پھر اس کی جزا بھی وہی ہوتی. یہی عمار یاسر بخار میں پڑ گئے, بخار آ گیا ان کو, بخار میں تپنے لگے, اتنا تیز بخار کہ رسول اللہ نے پیشانی پہ ہاتھ رکھا تو کہا عمار یاسر تم تو بخار میں تپ رہے ہو, یعنی بخار میں جل رہے ہو. اور اس کے بعد رسول اللہ نے یہ کہہ کے ہاتھ رکھا پیش ان کے ماتھے پہ, اور ہاتھ رکھ کے انہوں نے وہ آیت پڑھی جو خلیل خدا کے لیے جناب ابراہیم کے لیے آیت آئی تھی, یا نار کونی بردم و سلامن علی عمار یاسر, کہ آگ ٹھنڈی ہو جا عمار یاسر کے اوپر. قرآن وہ آیت جناب ابراہیم کے لیے لا رہا ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم کے اوپر, مگر حق کا ساتھ دینے والے ابراہیم بھی ہیں, حق کا ساتھ دینے والے ہمارے یاسر بھی ہیں. وہ نبی ہے, وہ معصوم ہے, یہ نہ نبی ہے نہ معصوم ہے, مگر کیونکہ عمل ان کا ابراہیم کے عمل جیسا تھا لہذا ادھر قرآن نے جو آیت ابراہیم کے لیے رکھی نبی نے وہی آیت ہمارے یاسر کے ماتھے پہ پڑھی. صلوات بھیجیں محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وجل. تو اگر عمل مومن کا برابر ہو جائے, اور انہی خلیل خدا کا ایک عمل تاریخ میں کیسا تھا, انہوں نے بتوں کو توڑ دیا تھا, حق سے ٹکرا گئے تھے, حق کا ساتھ دیا تھا, باطل سے ٹکرا گئے تھے. جناب ابراہیم کا واقعہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ نمرود کے علاقے میں ہیں اور اس ایریا میں ہیں, اور جب عید کا دن آیا ہے تو انہوں نے عید کے دن بت توڑے, بت شکنی کی, انہوں نے بتوں کو توڑ کے پھینک دیا. تو اب ظاہر بات ہے کہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ عید کے دن بتوں کو کیسے توڑ دیا, کیونکہ جب ہمارے یہاں عیدیں ہوتی ہیں تو ہمارے یہاں جو عبادت کی جگہ ہوتی ہیں وہاں پر بڑی بھیڑ ہوتی ہے. لیکن عرب میں ایسا نہیں تھا, وہاں پر ایسا نہیں تھا. وہاں یہ تھا کہ جب عیدیں ہوا کرتی تھی تو وہ لوگ باہر نکل جاتے تھے اور وہ باہر جا کے عیدوں کے جشن مناتے تھے, باہر ٹہلتے تھے, وہ لوگ گھومنے پھرنے کے لیے جاتے تھے. ان کے ہاں عید کا طریقہ الگ تھا. بت خانے جو تھے وہ خالی پڑے رہتے تھے, ان کے عبادت خانے جو تھے وہ خالی پڑے رہتے تھے. اب پورا عبادت خانہ بت کدہ خالی تھا, جناب ابراہیم تنہا رہ گئے تھے وہاں پر, لہٰذا انہوں نے بتوں کو توڑ کے پھینک دیا. جب نمرود واپس آیا اور اسے پتا چلا تو اس نے ان کے لیے آگ دہکوائی, اور آگ ایسی دہکوائی کہ تاریخ کہہ رہی کہ پرندہ اوپر سے اڑ نہیں سکتا تھا, اگر اڑتا تو کباب بن کے گر جاتا. اور اتنی آگ تھی کہ کوئی ان کا بازو پکڑ کے انہیں آگ میں نہیں ڈال سکتا تھا, بلکہ ایک کشتی جسے منجنی کہا جاتا ہے وہ تیار کی گئی اور اس میں بٹھا کے ان کو آگ میں ڈالا جانا تھا. کیا ہوا تھا جب آگ میں ڈالا گیا, تو آگ میں جب ڈالا گیا تو قرآن کی آیت یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم, کہ اے آگ ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا. جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا, حالانکہ فرشتے بھی مدد کے لیے آتے رہے, جبریل بھی آئے, اور انہوں نے کہا تمہاری مدد نہیں چاہیے, اس کی مدد چاہیے, میں جس کا ساتھ دے رہا ہوں. اور اس کے بعد آگ ابراہیم کے لیے گلزار ہو گئی. گلزار کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی وہاں پر جہاں شعلے بھڑک رہے تھے وہاں پھول کھلنے لگے. لیکن اسی دوران دو چھوٹے چھوٹے عمل ہوئے. میں بات کر رہی ہوں نا کہ چھوٹے چھوٹے عمل کی اسلام میں کتنی امپورٹنس ہے. دو چھوٹے چھوٹے عمل ہوئے اور وہ قیامت تک کے لیے تاریخ میں رجسٹرڈ ہو گئے. وہ چھوٹے چھوٹے عمل یہ ہوئے کہ جس وقت کے جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا ہے تو اس وقت اللہ کی دو کریچرز, دو مخلوق اللہ کی تھی جو اپنا اپنا کام کر رہی تھی. ایک تو چھپکلی تھی اور ایک مینڈک تھا. چھپکلی کیا کر رہی تھی کہ وہ پھونک مار مار کر خلیل خدا کی آگ کو بھڑکا رہی تھی, اور مینڈک کا یہ عالم تھا کہ وہ جاتا تھا دریا سے منہ میں پانی بھرتا تھا, لا کے آگ پہ چھڑک دیتا تھا, جاتا تھا دریا سے منہ میں پانی بھرتا تھا, لا کے آگ پہ چھڑک دیتا تھا. اتنی بھڑکی ہوئی آگ کو آپ بتائیے مینڈک کی کلیوں نے کیا اس کو ٹھنڈا کر دیا؟ مینڈک کی کلیاں اس کو ٹھنڈا نہیں کر پائیں, نہ چھپکلی کی پھونک اسے بھڑکا پائی, وہ تو خود ہی اتنی بھڑک رہی تھی. مگر عمل اس کے تاریخ میں رجسٹرڈ ہو گئے, اور ایسے رجسٹرڈ ہوئے. ایک وہ تھی کہ جس نے باطل کا ساتھ دیا, ایک وہ تھی کہ
دیا گیا کہ چھپکلی کو مارنا ثواب ہے، چھپکلی کو مارنا ثواب ہے، اور مینڈک کے لیے یہ شریعت میں آ گیا کہ مینڈک کو مارنا منع، مینڈک کو نہ مارا جائے۔ چھوٹے چھوٹے عمل تھے، جزا اتنی، اور صرف یہ نہیں ہے، میں نے تو ابھی یہ بات کری تھی کہ اگر مومن کا عمل نبی کے عمل سے ٹکرا جائے، نبی کے عمل جیسا ہو جائے تو جزا برابر ہوتی ہے، مگر وہاں تو جزا کا اور ثواب کا یہ عالم ہے کہ اگر دوسری چھوٹی چھوٹی مخلوق کا عمل بھی کسی انسان کے عمل جیسا ہو جائے تو وہاں بھی جزا اتنی ملتی ہے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد سوال یہ نہیں ہے کہ عمل سے فائدہ کسی کو ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا، نیک نیت ہی ہونی چاہیے، نیک نیت، کیونکہ جو پھونک مار رہی تھی اس کی نیت میں خرابی تھی، وہ آپ کو بھڑکا رہی تھی، اور جو کلیاں کر رہا تھا اس کی نیت نیک تھی تو اللہ نے اس کو اتنی جزا دی۔ حاضرین میری ضروری نہیں ہے کہ ہمارے عمل سے کسی کو فائدہ پہنچے، مگر اگر ہم نیک نیت کر کے اسے فائدہ پہنچانے چاہیں تو نیکی رجسٹرڈ ہو جاتی ہے وہاں پر، اور اگر ہم کسی کو فائدہ پہنچا دیں اور اس سے ہمیں نیت نیک نہ ہو تو وہ نیکی رجسٹرڈ نہیں ہوتی وہاں پر۔ تو حاضرین مجلس، خلیل خدا کے لیے بھی آگ گلزار ہوئی، اور ایک اور بھی ہے، ایک اور پورا گروپ ہے، پوری امت ہے ایک نبی کی کہ جس کے لیے آگ گلزار ہوئی۔ خلیل خدا کی آگ بہت زیادہ مشہور ہوئی، آج تک سب کو معلوم ہے، ابھی جو میں نے واقعہ پڑھا وہ آپ لوگوں نے ہزاروں دفعہ سن لیا ہوگا، یہ بہت سنا ہوا واقعہ ہے، لیکن ایک قوم اخدود کے نام کا ایک واقعہ ہے جو قرآن نے تو اس کو لکھا ہے، قرآن نے اس کو کوٹ کیا ہے، لیکن ہمارے یہاں بہت کم اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ وہ نبی کا واقعہ تھا، یہ مومن کا واقعہ تھا۔ قرآن میں مجید نے کہا بھلے ہی تم اسے مومن کا ہونے کی وجہ سے نہ مشہور ہونے دو، نہ فیمس ہونے دو، مگر ہم جزا وہی دیں گے جو نبی کو جزا دی تھی، کیونکہ جب نیک نیتی کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے تو ہمارے یہاں جزا میں کمی نہیں ہوتی، ہمارے یہاں ریوارڈ میں کمی نہیں ہوتی۔ لہٰذا اب کیا ہوا کہ خلیل خدا کے لیے وہاں گلزار ہوئی تھی، یہاں قوم اخدود کے لیے، قوم اخدود ایک بادشاہ ہے، اور بادشاہ کے خلاف ایک نبی اللہ ہے کہ جنہوں نے تبلیغ کی، اسلام کی تبلیغ کی، شریعت کی تبلیغ کی، اور ان کی بہت توجہ رکھیں، وہ تو چلتا رہے گا، یہ روز ہی تھوڑا تھوڑا سے چلے گا، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کی توجہ نہیں رہی تو وہ سلپ ہو جائے گا ذرا سا۔ جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادے علی علی، مشکل کو سب کی حل کرو، مشکل کشائی، نعرے حیدری یا علی، حیدری یا علی، نعرے صدری یا علی، حضرت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا باواد بلند تر سروار، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو نبی خدا نے تبلیغ کی، اور اس تبلیغ کا اثر یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ جو تھے نبی خدا کی طرف آ گئے اور اسلام لے آئے۔ بادشاہ کی نبی خدا سے لڑائی ہوئی، اور اس کے بعد بہت سارے لوگ جو اسلام لے آئے تھے انہیں مارا گیا۔ قرآن مجید تذکرہ کر رہا ہے، قرآن مجید بتا رہا ہے بہت سے لوگوں کو مارا گیا، اور جو بچ گئے انہیں اریسٹ کر لیا گیا۔ بہت توجہ، بہت توجہ، انہیں اریسٹ کر لیا گیا، اور اریسٹ کرنے کے بعد بادشاہ نے ان کے ہاتھ پیروں کو بندھوا دیا، اور ایک آگ کا الاؤ دہکایا گیا، جیسا خلیل خدا کے لیے دہکایا گیا تھا ایسے ہی مومن کے لیے بھی دہکایا گیا۔ آگ کا الاؤ دہکانے کے بعد جب وہ پوری طرح سے آگ دہک گئی تو اب حکم بادشاہ نے یہ دیا کہ ان کے ہاتھ پیروں کو کھول دو، اور ہاتھ پیروں کو کھولنے کے بعد کہا کہ اب جو اسلام کی طرف جانا چاہتا ہے وہ آگ میں کود جائے، اور جو ہماری طرف آنا چاہتا ہے وہ ہماری طرف آ جائے، اسے آگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر ہاتھ پیروں کو کھولا گیا، ادھر حق کا ساتھ دینے والے دھڑا دھڑ آگ میں کودنے لگے، سارے جتنے بھی مومن تھے وہ آگ میں کودنے لگے، کوئی ایک بھی پلٹ کے بادشاہ کی طرف نہیں گیا۔ لیکن ایک ماں تھی جس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ایک ایسا بچہ جو ابھی بولنا بھی جانتا نہیں تھا، جو ابھی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ ماں اس بچے کو گود میں لیے ہوئے ایک مرتبہ آگ کی طرف بڑھی، اور پھر جھجک کے پیچھے ہٹی، پھر بڑھی، پھر جھجک کے ہٹی۔ جیسے ہی
اور گود سے بولا، کہنے لگا اماں اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ڈرنے کی کیا بات ہے، تم آگ میں کود جاؤ. وہ جو بولا نہیں. اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، حیدری یا علی، خدمت پنجتن پاک باواز بلند سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم. تو ماں بچے کو لیے ہوئے آگ میں کود گئی. ماں بچے کو لیے ہوئے آگ میں کود گئی. اب کسی کو یہاں انجام پتا نہیں کہ یہاں مومن کا کیا انجام ہوا، مگر قدرت تو دیکھ رہی تھی کہ جو حق پر ہیں ان کو کیا جزا دینی ہے. لہذا قدرت نے ہوا کو حکم دیا کہ آگ کے شعلوں کو اڑا دو، اور آگ کے شعلوں کو اڑا کے بادشاہ کے خیمے تک لے کر جاؤ اور سپاہیوں کے خیمے تک لے کر جاؤ. وہ ہوا کو حکم ہوا، ایک مرتبہ آگ کے شعلے اڑے، بادشاہ کے خیمے پہ جا کے گرے، سپاہیوں کے خیمے پہ جا کے گرے. بادشاہ بھی جل گیا اور سپاہی بھی جل گئے. اب جو لوگ بچ گئے تھے ان لوگوں نے آگے جو یہ منظر دیکھا تو کیا دیکھا، جہاں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے وہاں پر پھول کھلے ہوئے تھے، اور جو مومن تھے، جو حق والے تھے، جو ایمان لانے والے تھے، وہ ان پھولوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے تھے. صلوات کہیے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم. وہ ذکر الہی کی تلاوت کر رہے تھے، وہ حق کی تلاوت کر رہے تھے. دیکھیے جب کبھی بھی حق کے لیے آگ بھڑکائی جائے گی تو اللہ حکم دے دے گا آپ کو کہ اپنا رخ بدل دے، اور آگ اپنا رخ بدل لے گی. کربلا میں بھی آگ خیموں میں لگائی گئی تھی، حق والوں کے خیموں میں آگ لگائی گئی تھی، مگر ہوا کیا کہ قدرت نے حکم دے دیا تھا اسے. جن شعلوں کو خیمہ حسینی میں بھڑکایا گیا تھا ان شعلوں کو ہوا لے کر ان کے پاس آ گئی کہ جو مخالف ہیں حسینیت کے، جو مخالف ہیں حسین والوں کے، جو مخالف ہیں حسینیوں کے. اب ہے کیا کہ تم سمجھتے ہو کہ تم نے خیموں کو جلا دیا، قدرت نے حکم دے دیا، تم نے ایک بار خیموں کو جلایا تھا اور 1400 برس سے آج تک تم جل رہے ہو، تم جل رہے ہو. یہ آگ ہی تو ہے جو کہ کہتی ہے ماتم نہ کیا کرو، یہ آگ ہی تو ہے جو کہتی ہے کب تک روتے رہو گے، یہ آگ ہی تو ہے جو کہتی ہے کب تک مجلسیں برپا کرتے رہو گے، یہ آگ ہی تو ہے جو کہتی ہے اتنا تبرک پر خرچ کیوں کرتے ہو، اتنا عزاداری پر خرچ کیوں کرتے ہو. تم نے خیموں میں آگ لگائی تھی، خیموں کی بھڑکتی ہوئی آگ تمہارے دلوں میں آج تک لگی ہوئی ہے. وہاں کی آگ تو بجھ گئی مگر تمہارے دل آج تک جل رہے ہیں. جب کوئی حسینی سینے پہ ہاتھ مارتا ہے تو تمہارے دلوں میں آگ لگنے لگتی ہے. جب کوئی حسینی ہائے حسین کہہ کے روتا ہے تو تمہارے دلوں میں آگ لگنے لگتی ہے، کیونکہ یہ قدرت کا انتظام ہے. تم کسی کے لیے گڈھا کھودو گے تم خود اس گڈھے میں گر جاؤ گے. صلوات بھیجئے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم. اب جسے اس آگ سے بچنا ہے وہ پرچم عباس کی ہوا کے نیچے آ جائے، وہ پرچم عباس کے نیچے آ جائے، اس کی بھریرے کی ہوا میں آ جائے، وہ محفوظ ہو جائے گا، اس کی ہوا اس کو محفوظ کر دے گی. اور اگر یقین نہ آئے تو تم دیکھ لو، یقین نہ آئے وہی پرچم ہوتا ہے، وہی علم ہوتا ہے، وہی بھریرے کی ہوا ہوتی ہے اور وہی بھڑکتی ہوئی آگ ہوتی ہے. اور اس بھڑکتی ہوئی آگ پہ ہم کتنے اطمینان سے یا حسین یا حسین یا حسین کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں. ہمارا نہ جلنا بتا رہا ہے کہ قدرت نے ہوا کے رخ کو موڑ دیا ہے. تم پیر آگ میں رکھ لو گے تب بھی نہیں جلو گے، اور نہ رکھنے والے نہیں رکھیں گے تب بھی چلتے رہیں گے. صلوات بھیجئے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم. زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد. کے دشمنوں پر لعنت بے شمار لعنت. امام حسین علیہ السلام پر باواز بلند سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم. اور یہ جو ماتم آگ کا ہے، ہم اپنی چھوٹوں کو اپنے مسٹرز کو بتا دیں کہ یہ آگ کا ماتم برما سے ہمارے پاس آیا. آگ کا ماتم حق کا ساتھ دینے والے کے لیے ضروری نہیں ہے
کہ وہ مسلمان تھے. نہیں, کبھی اللہ توفیق دیتا ہے تو کیسے کہ یہ برما کا بیڑا اترا تھا فرات کے کنارے اس وقت کے جب خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی. تو ان لوگوں نے پوچھا تھا کہ یہ آگ کیسی لگی ہوئی ہے. تو کسی نے بتایا تھا انہیں کہ فرزند فاطمہ کا گھر جلایا جا رہا ہے, یہ آگ اس خیموں میں لگی اس لیے لگی. تو جب وہ وہاں سے واپس گئے تو پھر انہوں نے یہ سنت قائم کی کہ پھر وہ آگ کا لاؤ دہکاتے تھے اور اس پہ ماتم کرتے تھے. اور آج بھی لکھنؤ میں ایک یہ طریقہ ہے کہ جب ماتم آگ کا ہوتا ہے تو پہلے برما کے ایک گروپ ہے وہ پہلے آگ کا ماتم کرتا ہوا گزرتا ہے, اس کے بعد شیعہ نے حیدر کرار آگ کا ماتم کرنے پہ گزرتے ہیں. تو حاضرین مجلس, آگ کے معاملے میں عمل چاہے کس کا بھی ہو لیکن جزا اسے وہی ملتی ہے جو نبی معصوم کو جزا ملتی ہے. صلوات بھیج کر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو عمل صالح اور عمل نیک جو دین حنیفہ کی راہ میں انجام دیا جائے گا اس کی جزا بڑی عظیم ہوتی ہے. لیکن ساتھ ہی ایک بات میں بھی اپنے چاہنے والوں سے, امام کے چاہنے والوں سے یہ بھی ایک عرض کر دوں کہ اس کے لیے عقیدہ مضبوط ہونا ضروری ہے. کسی بھی عمل کے لیے نیت اور عقیدہ, نیت جب ہی نیک ہوتی ہے جب عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. اور عقیدے کی مضبوطی کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم عقیدے کو روز بروز بڑھاتے جائیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک آج کل ایک ذہنوں میں یہ آ جاتا ہے کہ اس کے کرنے کا کیا فائدہ ہے, اس کے کرنے کا کیا فائدہ ہے, ہم ایسا کیوں کرتے ہیں, ہم ایسا کیوں کرتے ہیں. تو عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا جب تک کہ عمل. بچوں کے ذہن میں یہ بات بہت جلدی بیٹھ جاتی ہے, تو انہیں یہ سمجھانا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ عمل جب تک قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا. عقیدہ مضبوط ہونا ضروری ہے, اور عقیدے کی مضبوطی کے لیے ضروری یہ ہے کہ کمی نہ آنے پائے, عمل میں کمی نہ آنے پائے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر یہ چھوٹا سا کام کر لیا تو کون سا فرق پڑ جائے گا. مان لیجئے کہ محرم میں اگر شاپنگ کر کے نیا لباس پہن لیا تو اس میں کون سا فرق, امام کو تو کوئی فرق پڑنے والا ہے نہیں, امام کو واقعی کوئی فرق پڑنے والا نہیں, لیکن آپ کے عقیدے میں آنچ آ جائے گی. لہذا محرم میں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر بہت ضروری ہے, خریداری ضروری ہے, کام نہیں چل سکتا کیونکہ اب ظاہر بات ہے کہ یہ سردی کا سیزن آنے والا ہے تو اس میں ضروری ہوتے کہ کچھ شاپنگ کر لی جائے, تو جو کی جائے محرم سے پہلے کی جائے. 2.25 مہینے تک نیا کپڑا ہمارے لیے نہیں ہے, ہوگا اوروں کے لیے, لیکن شیعان علی کے لیے نہیں ہے, شیعان فاطمہ کے لیے نیا کپڑا جسم پر ڈالنا نہیں ہے. اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ کسی شریعت میں لکھا ہے, کسی توحفۃ العام میں لکھا, نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ ہم اس لیے نہیں پہنیں گے کہ ہماری شہزادیوں کے سر پہ چادر نہیں رہی تھی, ہماری شہزادیوں کا زیور چھین لیا گیا تھا, ہماری شہزادیوں نے 2 سال تک تاریخ کہتی ہے کہ پرانا لباس پہنا, تو جن کی شہزادیاں یہ پہنتی رہی ہوں, آپ بتائیے کہ ہمارے لیے موضوع ہے کہ ہم نیا لباس پہنے, ہمارے لیے یہ موضوع ہے کہ ہم زیور پہنے. نہیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ شریعت میں منع ہے, نہیں, شریعت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر عقیدہ کمزور ہو جائے گا تو ایمان قابل قبول نہیں ہے, عمل قابل قبول نہیں ہے. لہذا عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل کیا کیجئے کہ جو سیدہ کو پسند آ جائے, جو فاطمہ زہرا کو پسند آ جائے. ان کے زیور چھن گئے تھے, ہمیں زیوروں سے کیا مطلب, ہم 2.25 مہینے اگر زیور نہ پہنے, خدا کرے کہ اللہ آپ لوگوں کو سونے سے پیلا کر دے, خدا کرے کہ اللہ آپ پر اتنی نعمتیں نازل کر دے, اتنی نعمتیں نازل کر دے کہ آپ کی گودیں بھر جائیں اور آپ کو خواہش نہ رہ جائے. مگر صرف یہ 2.25 مہینے کے لیے سیدہ کو خوش کر دیا کیجئے, فاطمہ زہرا کو خوش کر دیا کیجئے. آپ کو نہیں معلوم کہ اس بی بی کا کتنا نظر کرم ہے آپ کے اوپر, آپ کو نہیں, آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا نہ جانے کتنی بلاؤں سے بی بی بچا لیتی ہیں, آپ کو نہیں معلوم ہوتا نہ جانے کتنے انسیڈنٹس ہوتے رہ جاتے ہیں, اس لیے کہ شہزادی دعا کرتی ہیں, اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ میرے بچے کے رونے والے ہیں, وہ جانتی ہیں کہ میرے بچوں کے رونے والے ہیں. اور عالم ان کا کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں, ہمارا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر ہمیں گھر کے کام کے لیے ہم کوئی نوکر رکھ لیتے ہیں, کوئی سرونٹ رکھ لیتے ہیں, تو ہم اسے صرف اس کام کے لیے بھیجتے ہیں کہ جو کام مناسب ہوتا ہے, یعنی جاؤ بازار سے سبزی خرید لاؤ,
जाओ बाजार से घर का सामान खरीद लाओ। लेकिन अगर हमें जवाहरात खरीदने हो, अगर हमें सोना खरीदना हो, तो फिर हम नौकरों को नहीं भेजते, बल्कि हम खुद जाते हैं कि ये नौकर है, ये सर्वेंट है, इसको क्या तमीज है, इसको क्या मालूम कि क्या खरीदना चाहिए और कैसे खरीदना चाहिए। तो लिहाजा फिर हमारा होता है क्या है कि हम खुद जाते हैं, हमें जवाहरात की तमीज है, हमें सोने का की मालूम है कि कौन सा सोना किस ग्रेड का है, तो इसलिए हम खुद जाते हैं। आप सोचिए कि जब हम नमाजें पढ़ते हैं तो फरिश्ते लेने के लिए आते हैं, हम रोजे रखते हैं फरिश्ते लेने के लिए आते हैं, हम कोई भी नेकी करते हैं तो फरिश्ते लेने के लिए आते हैं। मगर जब हम आंसू बहाते हैं अब फरिश्ते लेने के लिए नहीं आते, अब सैयदा अपना रुमाल लेकर आती है, एक एक बीवी के आंसू पोंछती हैं, एक एक बीवी की आंखों के आंसू पोंछती हैं, अपने रुमाल में जगह देती हैं। क्यों जगह देती हैं? इसलिए कि बीवी के लिए कि आंसू बड़े कीमती हैं, बीवी के लिए आंसू उतने ही कीमती हैं कि जितने जवाहरात कीमती होते हैं, इसलिए कि उस बच्चे में बहाए जा रहे हैं जिस बच्चे में फातिमा के कोई रोने वाला न था, जो साथ देने के लिए आए भी थे तो वो शहीद हो चुके हैं, वरना कुर्बानियां देने वालों की करबला में भी कोई कमी नहीं थी। ऐसे ऐसे कुर्बानी देने वाले, मैं घर वालों की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, ऐसे ऐसे कि जो हुसैन वाले भी नहीं थे, जनाबे वहब कलबी के जिनके बारे में, जनाबे वहब कलबी के बारे में कहा जाता है कि मुसलमान भी नहीं, ईसाई हैं, ईसाई हैं, शादी करके वापस पलट रहे हैं, शादी करके वापस पलटे, साथ में दुल्हन नहीं, दुल्हन मौजूद है, अभी घर नहीं ले जा पाए हैं, रास्ते में है, और माँ भी साथ में मौजूद है। एक मर्तबा जनाबे वहब कलबी की माँ कहती हैं ये किसका खैमा है, ये कौन लोग हैं जो बार बार हमारे खैमे के सामने खैमा लगाते हैं। देखिए तौफीक होने वाली है जनाबे वहब कलबी को, जनाबे वहब कलबी को अल्लाह ने जन्नत का रास्ता दिखा दिया है, अमल नेक है, नियत नेक है, जन्नत का रास्ता जनाबे वहब कलबी देख चुके हैं। तो कहते हैं कि मैंने लोगों से पता किया था तो लोगों ने मुझे ये बताया कि फर्जंद फातिमा का जमाना दुश्मन हो गया है, हुसैन के लोग दुश्मन हो गए
الہی بحق ابیہا و بالہا و بنوہا پروردگار ہماری توفیقات کی اضافہ کر دے. بار الہ ہمارے آنسوؤں کے نذرانے کو قبول فرما لے. بار الہ ہماری ان خدمات کو قبول فرما لے. بار الہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے. بار الہ ہمیں بہترین عمل کے بہترین نیت کی توفیق عطا کر دے. بار الہ تو ہمارے اعمال کو قبول فرما دے. بار الہ جو امتحان کی منزل میں ہیں ان کی منزل کو آسان کر دے. بار الہ جو بیمار ہیں ہمیں شفاء کلی اور عاجل عطا فرما دے اور ہمارے دلوں کی روحانی بیماریوں کو دور فرما دے. بار الہ عالم اسلام کو سربلند کر دے. عالم کفر کو سرنگوں کر دے. دشمنان اسلام کو ذلیل و خوار کر دے. امریکہ اسرائیل کو نیست نابود کر دے. دشمنان اسلام کو نیست نابود کر دے. دوستداران اسلام کو کامیاب کر دے. بار الہ فرزند فاطمہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے اور ہمیں ان کے ناصر و مددگاروں میں شمار فرما دے.